مزید سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، نماز پڑھنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور فرمایا نماز مجھے یاد کرنے کے لیے پڑھا کرو۔ جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، وہ اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے۔ نماز تو اللہ کی یاد کا نام ہے۔ جب اپنے پروردگار کو 5 وقت یاد کرتا ہے تو مالک کو وہی غلام اچھا لگتا ہے جو اپنے آقا کا ذکر کرتا رہے، جو اپنے مولا کو یاد کرتا رہے، جو اپنے پروردگار کے گن گاتا رہے۔ اب دن کے اندر 5 مرتبہ جب بندہ انتہائی اعلیٰ قسم کے الفاظ کے ساتھ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے، اپنے رب کے حضور سرب سجود ہوتا ہے، اپنے رب کی جو ہے وہ وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، اپنے رب کے گھر کے اندر 5 مرتبہ حاضر ہوتا ہے، اتنا گہرا تعلق جب کسی کا اپنے پروردگار سے بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے بندے کو ہم وہ جنت عطا کریں گے جو جنتوں میں سے بھی سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے۔ ہم اس کو یہ جنت عطا کریں گے۔ لیکن بندہ بھی تو وفادار ہو۔ عطا تو پھر وفاداروں کو کیا جاتا ہے، بات ماننے والوں کو نعمتیں دی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ کے اندر ادا کرنا لکھا گیا ہے۔ نماز جو ادائیگی نماز کی کرنی ہے، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ یہ ایسا فرض ہے کہ جو وقت کے ساتھ ہم نے ادا کرنا ہے۔ آپ دنیا کا کوئی بھی ٹائم ٹیبل بنا لیں، لیکن اس سے بہتر ٹائم ٹیبل نہیں بن سکتا جو پروردگار نے ہمیں عطا فرمایا۔ جب بندہ سو کر اٹھے تو سب سے پہلا کام اس کا جو ہو وہ اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہو۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، مسجد کے اندر حاضر ہوگا، اپنے رب کی فرما برداری کے ذریعے اپنے دن کا آغاز کرے گا، اس کی حمد و ثنا بیان کرے گا، اس کا کلمہ پڑھے گا، اس کی وحدانیت کی گواہی دے گا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کرے گا، قرآن کی آیتوں کو پڑھے گا، الحمد شریف پڑھے گا، قرآن کی کوئی نہ کوئی سورت پڑھے گا۔ اب یہ ساری چیزیں اس کو صراط مستقیم پر چلانے والی ہیں، اس کو سیدھا راستہ دکھانے والی ہیں۔ جو سب سے پہلے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ اٹھتے ہی اللہ کو یاد کیا اور پھر فوری بات بھول گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نماز تو وہ عظیم الشان اللہ کی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بری باتوں سے منع کرنے والی ہے۔ جو جتنا پکا نمازی ہوتا جاتا ہے اس کی زندگی سے بری باتیں اتنی ہی زیادہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جب نماز پڑھتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کر لیا، اب اس کے ذہن کے اندر ایک بات بیٹھ گئی اٹھتے سال ہی کہ میں نے اپنے رب کی فرما برداری کرنی ہے، میں نے اپنے رب کے حکم کو ماننا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ اب وہ کم از کم اس کے بعد ظہر تک جو ہے وہ کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ وہ جھوٹ بولنے لگے گا تو نمازی بندے کے دل میں فوراً آئے گا کہ میں تو نماز کے اندر جو پڑھ کے آیا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ قرآن پاک پڑھا تو اس کے اندر آیا ویل للمکذبین، کہ جھوٹوں کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ جھوٹ سے پیچھے ہٹ جائے گا، وہ حرام کام کی طرف جائے گا تو اس کے ذہن میں فوری آئے گا کہ میں تو صبح صبح اٹھ کے یہ دعا کر کے آیا ہوں، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو اللہ کے انعام یافتہ لوگ تو حرام کی طرف نہیں جاتے، اللہ کے پسندیدہ لوگ تو حرام کی طرف نہیں جاتے۔ اب یہ ظہر تک کا جو وقت ہے اس کا اللہ کی فرما برداری کے اندر، رزق حلال کمانے کے اندر، سچ بولنے کے اندر گزر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ظہر کا وقت آ جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ اب آؤ دوبارہ مجھے یاد کرو، اور پھر اس کے بعد کھانا کھاؤ اور کچھ آرام کر لو، تاکہ
تمہاری کچھ ریسٹ ہو جائے۔ اب بندہ جب دوبارہ پھر اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے، 12 رکعتیں پڑھتا ہے، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تو کیا ممکن ہے کہ جو 12 رکعتوں کے اندر 24 مرتبہ جس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہو، اس کے سامنے جو کھانا آئے وہ کھانا حرام کا آ جائے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ جس نے 12 رکعات اللہ کی بارگاہ میں ادا کی ہو اور پھر اس کے بعد اس کے دل کے اندر گمراہی والے خیالات آتے گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھلا کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ وہ اللہ کا نام لے کے کھانا کھاتا ہے، سنت رسول کو ادا کرنے کے لیے قیلولہ کرتا ہے، کچھ ریسٹ کرتا ہے، پھر اس کے بعد عصر کا وقت آتا ہے، نماز عصر اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے اب آؤ پھر میری بارگاہ کے اندر، پھر مجھے یاد کرو کہ اب جیسے دن چڑھتے ہوئے مجھے یاد کیا تھا، اب دن ڈھل رہا ہے، اب پھر مجھے یاد کرو، اب پھر مجھے یاد کرو، میری بارگاہ میں سجدہ کرو۔ اب دن کے ڈھلنے کا اعلان ہو گیا، یہ پھر عصر کی نماز ادا کرتا ہے، اس کے بعد اپنے کام کاج کو کلوز کر کے اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ گھر پہنچتے پہنچتے جیسے ہی دن ختم ہوتا ہے، رات شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اب رات کی ابتدا ہو گئی، یہ بھی نعمت ہے، اس نعمت کے شکرانے کے طور پر پھر میری بارگاہ میں سجدہ کرو، پھر نماز مغرب کو ادا کرو۔ بندہ اپنے گھر پہنچتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو دیکھتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، وہ پھر رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پھر یاد کرتا ہے۔ اس کے بعد اب سونے کا وقت آ گیا، اب آرام کرنے کا وقت آ گیا، اب پروردگار پھر فرماتا ہے کہ اب سونے لگے ہو تو پھر مجھے یاد کر کے سو۔ اب جو بندہ سونے سے پہلے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، سو کر اٹھ کر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے کام کاج کے دوران بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ دن ڈھلنے لگتا ہے تو پھر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، رات شروع ہوتی ہے تو پھر اللہ کو یاد کرتا ہے، رات ختم ہونے لگتی ہے تو پھر اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اتنا پکا نمازی ہو اور اللہ کی بارگاہ کے اندر ایسے پکے انداز کے اندر اپنے مالک کو یاد کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیسا خوبصورت انعام منتخب فرماتا ہے۔ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، جو اسی انداز کے اندر نمازوں کو ادا کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ پکے وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، اللہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ جنت الفردوس کے اندر رکھے گا، ان کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ اور جنت الفردوس کوئی عام جنت نہیں ہے، یہ تمام جنتوں میں سے سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ ہم اپنے میتوں کے لیے، اپنے دنیا سے جو افراد رخصت ہو گئے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور بھائی قرآن تو تمہیں سیدھا سیدھا طریقہ بتا رہا ہے، قرآن تو تمہیں جو ہے وہ 3 آیتوں کے اندر بالکل واضح کر کے بتا رہا ہے کہ اگر تم جنت الفردوس کے وارث بننا چاہتے ہو، اگر جنت الفردوس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ لینا چاہتے ہو، تو اس کے لیے کلیہ یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اس نماز کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور ایسے پکے طریقے سے تھام لو کہ کبھی یہ تمہاری نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، یہ وقت مقررہ پر ادا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش دیکھنا کیسے نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ہم میں سے ہر بندہ وہ رحم کا طلبگار ہے، مغفرت کا طلبگار ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت نازل فرمائے۔ اور آج کل جس طرح ہم سبھی لوگ رحمت کی بارش مانگنے کے طلبگار ہیں کہ اللہ رحمت کی بارش نازل فرمائے، حالات بہتر ہو جائیں، قحط سالی ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان فرمائیں، فرمایا نمازوں کو قائم کرو، زکاتوں کو ادا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس لیے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اگر رحم چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر نظر رحمت ہو، اللہ کی رحمتوں کی چھما چھم بارش نازل ہو، پروردگار کی برکتیں تمہارے شامل حال ہو جائیں، تو اس کے لیے جو 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا اقیم الصلاۃ، سب سے پہلی چیز
نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وأطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو۔ اب یہ دونوں کام رسول کی اطاعت کے اندر آ جاتے ہیں، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اللہ اکبر، کتنا واضح ارشاد ہے، اس کے اندر تو کوئی سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ رحمت کے طلبگار ہو تو کرنا کیا ہے، نماز ادا کرو، رحمت ملے گی۔ زکوٰۃ کے بارے میں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل واضح فرما دیا، فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنا بند کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمینوں سے رزق کا نکلنا بند فرما دیتا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کو بند کر دیتے، آسمانوں سے رزق کا نکلنا کیا ہے کہ آسمان سے بارش نکلے، اور وہ بارش نکلے گی پڑے گی تو زمین سے اناج نکلے گا۔ فرمایا زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کو اور زمینوں کو رزق پیدا کرنے سے منع کر دیتا ہے۔ اور آج جو ہماری صورتحال ہے، نماز استسقاء ادا کی جا رہی ہے، لوگوں سے جو ہے وہ بارشوں کی دعاؤں کا کہا جا رہا ہے، یہ تھر کا علاقہ، چولستان کا علاقہ بالکل بنجر ہو گیا۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے پہلے تو جانور مر رہے تھے، اب انسان مرنا شروع ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ ابھی ہم غور بھی تو کریں نا کہ ہم نے جب نمازوں کو ادا کرنا چھوڑ دیا، ہم نے زکوٰۃوں کو ادا کرنا چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو چھوڑ دیا، تو پھر رحم کی کیا امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ قرآن کے اندر تو بالکل واضح ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ یہ کام کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اب جو رحمت مانگنے والے کام تو چھوڑے ہوئے ہیں، اور پھر صرف دعاؤں سے کام چلا رہے ہیں کہ رحم نازل ہو، برکت نازل ہو، اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم کو اس کام کے لیے کرنا کیا ہے۔